बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब मिनिस्टर हायर एजुकेशन मीना खान अफरीदी साहब, सेक्रेटरी साहब कमरान अफरीदी साहब, वाइस चांसलर नईम कादी साहब, HODs, ऑनरेबल डीन, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, हाज़रीन महफिल, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मुझे निहायत खुशी है कि हम जो हमेशा से सोचते हैं कि हमारा मुल्क या सूबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि उसकी वजह यह है कि हम बॉक्स के अंदर रह के महदूद होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स हम नहीं जा रहे। और हमारे अपने ही इदारे, अपने ही महकमे, अपना ही निज़ाम एक दूसरे को बजाय फैसिलिटेट करने के वो एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ा होता है। और मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए डेवोल्यूशन जो है वो एक बुनियादी चीज है, लेकिन हम बादशाहत के चक्कर में उस तरफ भी नहीं जा रहे। पाकिस्तान जब से बना है 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई, लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे क्योंकि हमें बादशाहत करनी है, डिलीवर नहीं करना। तो मेरी हमेशा ये सोच है, मैं इमरान खान साहब को भी हमेशा कहता था कि अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें, तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा दायरा इख्तियार हो, मेरे पास एक बड़ा इख्तियार हो। बेशक मैं वो ना कर सकूं जो मेरी जिम्मेदारी है उस इतने बड़े एक साइज की वजह से, लेकिन मैं इख्तियार बड़ा रखना चाहता हूं। और हमने ये असल में भूल चुके हैं कि हमने अल्लाह को जवाब देना है इस चीज का। कोई भी अगर ओहदा है, कोई भी मकाम है, कोई भी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की दुनिया में जिस भी इंसान के ऊपर, उसको जवाब भी उसी तरह ही देना पड़ेगा, उसको उसी के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। तो जिस दिन हमने ये सोच डेवलप कर ली तो मेरे ख्याल में अजीम माशरा और अजीम कौमें दिनों में नहीं, सोच डेवलप करने के बाद लम्हों में बन जाती हैं। तो हमने वो बनना है इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पे जो अभी मजीद जो डिसिप्लिन इस डिपार्टमेंट के अंदर, जो मजीद इंस्टीट्यूट के अंदर शुरू किए गए हैं, ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हमने देखा, परखा। और मैं 1-2 यूनिवर्सिटीज के जब गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के इवेंट्स में, तो मैंने वहां देखा कि सबसे ज्यादा एलाइड हेल्थ साइंसेज स्टूडेंट्स जो है, सबसे ज्यादा डिग्री होल्डर वो होते थे जिनको मैं डिग्री देता था। तो हमें अंदाजा हुआ इस बात का कि इसकी इस वक्त डिमांड है, क्योंकि लोग उसी तरफ ही जाते हैं, उस तालीम और डिग्री तरफ जाते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड हो। तो हमने बैठ के इस पर बात की और चूंकि हमारा एक विजन है, इमरान खान का विजन है कि हमने कशकोल को तोड़ना है, अपने पांव पे खड़ा होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पांव पे खड़ा करें अपने हर इदारे को। इदारे जब पांव पे खड़े होंगे तो सूबा भी पांव पे खड़ा होगा, मुल्क भी पांव पे खड़ा होगा। तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक वाहिद कदम है कि आप एक आजाद खुद मुख्तार कौम बनेंगे, आप मकरूज नहीं रहेंगे। और हमारे अनफॉर्चुनेटली जब मैं आया तो मैंने देखा तो हर डिपार्टमेंट के अंदर हमने देखा कि लायबिलिटीज है। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लायबिलिटी है, वो तो कुछ कमा ही नहीं रहे, वो तो नुकसान पे नुकसान ही किए जा रहे हैं। तो जब इंसान के वो है ना बच्चे को, तो फिर जाहिर बात है माँ बाप ने पालना ही है, चाहे वो सपूत हो चाहे वो कपूत हो। तो फिर कपूत को भी तो हमने ही पालना है। तो उनके लिए पहली दफा कर्जा उतारने के लिए माशाल्लाह फख्र की बात है हमारे लिए कि हम पहला सूबा है कि हमने कर्जा उतारने के लिए अपना 30 अरब का एक एंडोमेंट फंड कर दिया है, उसमें पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया है कि हम कर्जा उतारेंगे, हम अपने बच्चों को, अपने नस्ल को ये सोच देंगे। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर भी हम अपना इंशाल्लाह इस तरह के अब वो क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह के एंडोमेंट फंड्स के। उसके अंदर जो हमारी लायबिलिटी है, जब तक हम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते तब तक हमें टैक्स पेयर मनी, जिसकी एक हुकूमत जो है वो अमानत है, तो बजाय वहां से बार बार ग्रांट देने के एक पैसा पार्क पड़ा हो आपका, और उसी में से जब तक वो पांव पे खड़े नहीं होते इदारे, पैसा भी सेफ है आवाम का, और साथ में उससे इंटरेस्ट आता है, उससे उनकी वो ग्रांट जो है उसे जाए बजाय जाया होने के। अगर मैं थोड़ी तफसील बताऊं, क्योंकि आप नौजवान बैठे हैं, कल इस मुल्क को आपने संभालना है, सूबे को आपने संभालना है, तो हमने ग्रांट की मद में जितना पैसा पिछले 10 साल में दिया है, 12 साल में, तो आप हैरान होंगे अगर वो पैसा हमने रख लिया होता पार्क करके, तो जितनी उनकी डिमांड है वो भी पूरी होती, और उसके अलावा करोड़ों रुपए उनको और भी बचते, जिससे वो अपने मजीद डेवलपमेंट, M&R, मेंटेनेंस, रिपेयर ये काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जब बनती है उसको आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक तो नर्सिंग का और मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूं कि वो इंशाअल्लाह
تو کیونکہ میری ایک سوچ ہے کہ کم ٹائم میں کام زیادہ کرنا چاہیے اور اصل چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، بلڈنگ سے نہیں بلکہ تعلیم سے مطلب ہونا چاہیے، ڈگری سے مطلب ہونا چاہیے. اسی طرح اسپتال کی بلڈنگ سے نہیں، وہاں پہ علاج سے مطلب ہونا چاہیے. تو آلریڈی ابھی میں نے بات کی ہے یہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ابھی میں تو پیسہ تو انہوں نے کہا ہمیں چاہیے کہ 500 ملین، اس کا تو میں اعلان کر دیتا ہوں انشاءاللہ، وہ میں آپ کو دے دوں گا. لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ کہا کہ یہ کب شروع ہوگا، کیونکہ بلڈنگ جب بننا شروع ہوتی ہے تو ہمارا ایک اور المیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا ایک خوف پہ ڈالا ہوا ہے اس نظام نے، اس وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے. اب جب میرے پاس ایک یونیورسٹی ہے اور ایک پورا میں نے وائس چانسلر، اس کے لیے پھر ہمارا پرو وی سی ہوتا ہے، ڈین، اتنے لوگ ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہائی گریڈ لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی ایک نظام میں جب وہ چکری گھومتی ہے اور وہ سسٹم چلتا ہے تو سال لگ جاتے ہیں پروجیکٹس کے اندر. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کوئی بلڈنگ اویلیبل ہے تو فی الحال جلدی شروع کریں تاکہ ہمارے بچے جلد میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بن کے ڈاکٹرز بنے اور نرسز بنے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ہاسپٹل کی بلڈنگ موجود ہے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اسی میں شروع کریں اور اگلے سال تک، اس ایک سال میں 50 کروڑ روپے دینا میرا کام ہے. اگر میں نہ دوں تو کر کے یا کچھ بھی کر کے پھر میرے خلاف احتجاج کر لے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں وہ 50 کروڑ روپے دیتا ہوں آپ کو تو پھر اگر وہ کام نہیں ہوتا اور اگلے سال جب میڈیکل کے ایڈمیشن ہو یا نرسنگ کے ایڈمیشن ہو اور بچے ایڈمیشن ان کا نہ ہو تو پھر کہیں مجھے آپ پہ نہ کرنا پڑے. تو پھر میں تو نہیں کروں گا، میں تو پھر قلم چلاؤں گا نا پھر، ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ خوف کا بت توڑنا پڑے گا. جب میں غلط کام نہیں کر رہا تو میں کیوں ڈر رہا ہوں، اور مجھے اپنے ہی ادارے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ کیا ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے، ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے؟ اور یہی وجوہات ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو انصاف کے لیے بنے تھے، شرمندگی کی بات ہے کہ ہر سال نیب کی رپورٹ آتی ہے، کیونکہ مجھے تو خوف ہے نہیں کسی کا. تو نیب کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں 600 ارب 700 ارب 800 ارب کا پاکستان میں جو ہے کرپشن ہوئی ہے. وہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تم اربوں روپے کیوں لے رہے ہو؟ وہ تمہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے ہم نے؟ بلیک میلنگ کرنے کے لیے؟ اچھا، اینٹی کرپشن والے بیٹھے ہیں، وہ جی موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا، صبح ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ تم تنخواہیں کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں ہم نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اس سے. اگر ہم اپنے کام اپنے ہی نظام کے تھرو شروع کر دیں تو کام جلدی ہوں گے. کبھی کہتے ہیں کیپرا رولز ہیں، کل ایک میٹنگ کر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ضائع ہوا، جی کیپرا رولز یہ کہہ رہے ہیں تو فلانے رولز یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کسا تیر مار لیا اب تک، 76 سال کا ریکارڈ دیکھ لو. اب ان کے چکر میں ہم اپنا کام بھی نہیں کر پا رہے، تو یہ رولز فالو کرو، تو یہ پالیسی فالو کرو. تو ہم نے جب سے ہمیشہ آئے ہیں ہم اپنے ایسے ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ ایک تو ایز آف بزنس لوگوں کے لیے، اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لوگ ہیں، ان کو ایک کھلی سانس ملے، وہ کام کر سکیں. ابھی کام شروع نہیں کیا ہوتا کہ خوف طاری ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ ڈالیں. اور یہ بھی سن لیں سارے افسران، میں آپ کے توسط سے ان کو بتا رہا ہوں، جب پکڑنے پہ آتے ہیں نا تو پھر ضروری نہیں غلط کام کیا ہوا آپ نے. ایک ملک وکٹمائزیشن کے لیے کسی بھی کیس میں آپ کو سن دیں گے. تو اس طرح نکلیں اس خوف کے بت سے، کام کو فوکس کریں، کام کو تیز کریں اور گھبرائیں نہ. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر نیا ایڈمیشن آئے گا تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کے اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید بھی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ ہم یہ اس طرح کے جو ہمارے اس طرح کے ڈسپلنس ہیں ڈپارٹمنٹ سے ہم لائیں گے تاکہ جس چیز کی مارکیٹ پہ ڈیمانڈ ہے اپنے بچے اور بچیوں اور نوجوانوں کا مصرف لے کے جائیں. اور جب مصرف لے کے ہم ان کو جائیں گے تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی، جو اپرچونٹی مہیا کرنا ایک ریاست کا فرض ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ ٹیم جو کام کر رہے ہیں، عمران خان کا جو ویژن ہے جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ویژن کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا ہے، خوف کے بت توڑنے ہیں، آؤٹ آف دا باکس فیصلے کرنے ہیں. اور ہمارا جو پیسہ ہے اس کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے اپنے ان سیکٹرز کے اوپر کہ جہاں پہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور جہاں سے ریونیو آ سکتا ہے، اور دوسرا ان جگہوں پر کہ ہمارے اوپر جو کچھ چیزیں جو دنیا میں لائبلٹی نہیں ایسیٹس ہیں بس ہماری لائبلٹی بنے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے لائبلٹی سے ایسیٹ کی طرف. جس دن ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے سارے انشاءاللہ مسائل حل ہیں. پھر یہاں پہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو، جب سسٹم میں صحیح چل رہا ہوتا ہے، نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا کوئی کمزور آدمی
بھی آ جائے تو وہ بھی اس میں چل پڑتا ہے. اور جب سسٹم بالکل ہی تباہ ہو جاتا ہے تو پھر آئنسٹائن کی طرح ذہین آدمی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے بس. تو ماشاءاللہ ہمارا ایک ٹیلنٹڈ ملک ہے, ہمارا ایک ٹیلنٹڈ اس وقت ہمارے پاس ٹیم موجود ہیں, ہر شعبے میں موجود ہیں, ہماری اچھی روایات ہیں, ہمارے صوبے کی اچھی روایات ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, پھر ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں سب مل کر, تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے نہیں, ہم ایک عظیم قوم بن چکے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں وہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں, میں کہہ لیتا ہوں کہ جی ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں آپ اناؤنس کر دیا کریں. تو جو آپ کا مسئلہ ہے آپ کے وہ جو پروموشنز کا, تو وہ ایک ڈائریکٹر میں نے کرنا ہے, تو انشاءاللہ ابھی میں آج جانے سے پہلے ہی وہ ڈائریکٹر انشاءاللہ نکال دیتا ہوں, اسلام آباد جانے سے پہلے. تھینک یو, آپ سب کا بہت شکریہ. مینا خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پکچر میں نہیں تھا پہلے. اصل مینا خان لیٹ نہیں آیا, میں ارلی آ گیا تھا. تو وہ پکچر وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دوبارہ نکالنی ہے, تو آپ اپنا یہاں پہ آپ آرام کریں, ہم وہ پکچر نکالیں. کہتا ہے یہ تاریخی پکچر ہے 1950 کے بعد, تو میں رہ گیا ہوں اس میں. تو وہ والا نعرہ نہ ہو جائے کہ مجھے کیوں نکالا یا میں رہ کیوں گیا.